جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسماعیل ہے. میرے فادر کا نام محمد یحییٰ خان ہے. جی میرا تعلق ملیر غازی ٹاؤن کراچی سے ہے. میں نے جب سوچا کہ کیوں نہ کہ ایک ایسی لوگوں کی رہنمائی کے لیے قاسم علی شاہ کے جو بک ہے اپنی تلاش، اس کی میں ایک سیریز شروع کروں یوٹیوب پہ. تو میں نے اس سیریز چلانے کے لیے شروع کر دی ہے، اور یہ ہے کہ اپنی تلاش کی جو سیریز ہے اس میں یہ ہوگا کہ اس کے جو مضامین ہوں گے، الگ الگ جو ٹاپک ہوں گے اس کے اندر، اس کے الگ الگ ٹاپک کے الگ الگ ویڈیو بناؤں گا. پھر اس کو آہستہ آہستہ پوسٹ کروں گا. کیونکہ ہمیشہ کوئی چیز ہم آہستہ سیکھتے ہیں. جب ہم سیڑھیوں پہ بھی چڑھتے ہیں تو پہلی قدم رکھ کے پھر دوسری رکھتے ہیں. ڈائریکٹ ہم نہیں چڑھ سکتے، تو اس لیے ہم آہستہ آہستہ چلیں گے تاکہ آپ لوگ کو آہستہ آہستہ سب کچھ بالکل مکمل A to Z سب کچھ سمجھ میں آ جائے. اسی لیے ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. اس کا پہلا جو مضمون ہے، مضامین میں سے سب سے پہلا مضمون ہے اپنی تلاش. لیکن قاسم علی شاہ نے شروع میں ایک سوال یہاں لکھا ہے جو ہر انسان، ہر سنجیدہ انسان یہی سوال سوچتا ہے، میں کون ہوں؟ دنیا کی تاریخ میں یہ سوال ہمیشہ سنجیدہ لوگوں کو ملا ہے کہ غیر سنجیدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال عطا ہی نہیں کیا. کیا میں نے صرف اپنے والدین کے کہہ دینے پر وہ داخلہ لیا؟ کیا صرف میرا میرٹ لسٹ میں نام آ گیا تھا اس لیے میں نے داخلہ لیا؟ بہت سارے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، بہت سارے چل بڑے لے لیتے ہیں، پھر بھی وہ بچے ہی ہوتے ہیں، انٹرمیڈیم کے، یونیورسٹی لیول کے، اسکول لیول کے. ہمیشہ کہ بچے سے پوچھیں کہ وہ بچے کا لائف ہے، وہ کس طرح جینا چاہتا ہے، وہ کس طرح کیا بننا چاہتا ہے. مگر ہمارا معاشرہ کیا ہے، آپ کو کہتے ہیں بیٹا آپ کو آرمی بننا ہے، گیس کریں بالفرض. امی کہتی ہے ڈاکٹر بننا ہے، تو کوئی کہتا ہے انجینئر بننا ہے، تو کوئی کہتا ہے یہ بننا ہے. خاندان میں سے ہر کوئی اپنا رائے دیتا ہے، مگر بچہ پھر بعد میں کنفیوز ہوتا ہے. مگر جو سمجھدار، جو سنجیدہ بچہ ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے مجھے کسی کے کام میں نہیں آنا، کسی کے باتوں میں نہیں آنا، مجھے صرف اپنا کام کرنا ہے، صرف اپنی باتیں ماننی ہے. اور یہ ہے کہ بچوں کو نہیں، یہ میرا بات کا مقصد پھر نہیں ہوگا کیونکہ آپ لوگ پھر کچھ اور سمجھ لیں گے. میرا بات کا مقصد دراصل یہ ہے کہ بچے کو اپنا سوچنا چاہیے، مگر ماں باپ اچھی کے لیے سوچتے ہیں، ہمیشہ اچھے کے لیے سوچتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ماں باپ جہاں والدین کی بات آتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اس یونیورسٹی میں جائیں، آپ یہاں جائیں، ان کا بات بھی ٹھیک ہوتا ہے. مگر کہتے ہیں آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، امی کہتے ہیں انجینئر بننا ہے، ابو کہتے ہیں آرمی، بہن کہتے ہیں ڈاکٹر، کوئی کہتا ہے کمپیوٹر سائنس لو. پھر بچہ گھبرا جاتا ہے. والدین کو چاہیے کہ بچے کو سپورٹ کرتے ہوئے کہ اس کی جو انٹرسٹ ہے وہ کیا ہے. اسکول لیول میں جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کے والدین کو چاہیے کہ اسکول میں جا کے پوچھے کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں، بچہ کیسا ہے. تو اس لیول سے ماں باپ ڈیسائیڈ کرے، اور بچے کو خود بھی سوچنا چاہیے. کہہ رہا ہوں بچہ ہوتا ہے اس ٹائم، میچور تو بعد میں ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ اتنا نہیں سوچ سکتا جو میں کہہ رہا ہوں کہ اسے سوچنا چاہیے. مگر وہ سوچ سکتا ہے، تب سوچ سکتا ہے جب اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. کہ بچے کے اوپر جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے نا، میچور ہونے سے پہلے، جو میچور ہونے کے قریب ہوتا ہے، تو ہمیں والدین کو چاہیے کہ اس کے اوپر ذمہ داری ڈالے آہستہ سے. یہ مطلب نہیں کہ سارا بوجھ اس کے اوپر ڈالے، تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ وہ بلڈ ہو جائے، وہ بڑھ جائے، وہ بن جائے، تاکہ وہ آگے اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکے. پھر آگے قاسم علی شاہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو خدا نے کس کام کے لیے پیدا کیا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو خدا نے کس کام کے لیے پیدا کیا، جبکہ آپ کا کام. اب مثال میں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ اچھے انسان بنے، اچھے ڈاکٹر بنے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں آپ کو ڈاکٹر بنانا لکھا ہے، آپ کی نصیب ڈاکٹر کے لیے تھی. مگر کیا ہوا کہ آپ نے خود کو انجینئرنگ میں پھنسا دیا، وہیں پر لٹکے لگے. پھر کیا ہوا، آپ کی رزلٹ بھی اچھی نہیں آئی. رزلٹ خیر اچھی آ بھی گئی بالفرض، چلو آپ کا انٹرسٹ وہاں پر ہو گیا، صحیح ہے، آپ کا رزلٹ اچھا آ گیا، آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں، آپ
कहीं दूसरे, मतलब वही समझे जो आप अपने मकसद पे नहीं है ना, क्योंकि हर इंसान के एक गोल होता है, एक मकसद होता है। अब बिलफर्ज अब इंसानों का देखिए मेन मकसद, क्योंकि हम इंसान हैं और बतौर मुसलमान हमारा जो फ़र्ज़ है वो यहाँ पर दीन फैलाना है, दीन पे अमल करना है, दीन के अरकानों पे अमल करना है, नमाज कायम करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है। ये हमारा सबसे पहला मकसद तो यही है, सबसे पहला मकसद यही है। और दूसरे नंबर पे आ जाती है जो हमारी लाइफ की मकसद, और हमारे दरअसल वो मकसद ये है कि हमें खुद को ये कहना है, मेरे सवाल क्या कहता, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ, मुझे क्यों बनाया गया है। ये सवालात अपने अंदर पैदा करें। संजीदा लोग हमेशा ये सवालात पैदा करते हैं और इनके जवाब भी संजीदा लोगों को मिलते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। फिर हज़रत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि हज़रत वासिफ अली वासिफ के पास एक शख्स आया, उसने सवाल किया, सर कैसे अब पता लगता है अपने आप का। क्या सवाल किया? सर कैसे पता लगता है अपने आप का। उन्होंने जवाब दिया, चंद दिन बाद ये सवाल करना। हफ्ते बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने ये सवाल पूछा कि तुम्हारा सवाल क्या था। हफ्ते बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा उससे पूछा कि आपका सवाल क्या था। उसने कहा, मैं सवाल भूल चुका हूँ। उसने क्या कहा? मैं सवाल भूल चुका हूँ। तो इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिस सवाल को तुम एक हफ्ते भी अपने पास संभाल के नहीं रख सकते, कुदरत तुम्हें उसका जवाब नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक सवाल को आपने एक हफ्ते तक अपने पास महफूज नहीं रखा, अपने ख्यालों में महफूज ही नहीं रखा, आपके पास रहा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला आपको इसकी जवाब कभी नहीं देगा। आगे फरमाते, अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक खूबी पैदा की, और ये मेरे बात सुनिए, अल्लाह ताला ने वाकई में आपके अंदर एक खास खूबी पैदा की। और आपके अंदर आप जब पैदा हो रहे थे ना, उसी वक्त जब अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर लिखी थी, तो आपको बनाते वक्त अल्लाह ताला ने आपके अंदर वो खूबियाँ डाली थी, वो सलाहियतें डाली थी, आपको उस सलाहियतों के साथ ही अल्लाह ताला ने पैदा किया, ऐसे नहीं। क्योंकि हर इंसान का एक मकसद, एक सलाहियत, एक खूबी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बात करने में अच्छा होता है, किसी का इखलाक अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई आर्ट्स में अच्छा होता है। मैंने देखे, मैं खुद अभी 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अपने क्लास, अपने स्टैंडर्ड, अपने स्कूल में ये रियलाइज़ किया है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं मेरे अपने स्टैंडर्ड में, मेरी क्लास में, कोई रीडिंग में कमज़ोर है, सही, मगर वो जब याद कोई चीज़ करे तो उसे बहुत देर तक याद होता है। तो कोई याद करने में कमज़ोर है, किसी का रीडिंग अच्छा है, किसी का कोई पढ़ने में अच्छा है, उसके राइटिंग स्लो है। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं। मेरे एक फ्रेंड है तो वो माशाल्लाह पढ़ने में बहुत अच्छा है, पोजीशन लेवल में मेरे लेवल तक आता है, तो उसकी जो पोजीशन होती है माशाल्लाह पोजीशन लेता है, मगर उसकी जो राइटिंग है ना अच्छी नहीं है ना, मगर फिर भी उसकी हम पढ़ाई को देखते हैं और हमारे जो टीचर्स हैं उसकी पढ़ाई, उसकी सलाहियतों को देखते हैं। तो ये होता है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ कासिम अली शाह ने क्या लिखा है, आपने कभी उसको देखा ही नहीं, मुमकिन है, क्योंकि आपने कभी उसको देखा ही नहीं कि आपके अंदर सलाहियत क्या है, आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या खूबी पैदा की है। मुमकिन है कोई आप बहुत अच्छे उस्ताद हो, आप काम कर रहे कोई ऑफिस में, मुमकिन है आप एक बड़े उस्ताद साबित हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, आप बहुत अच्छे उस्ताद साबित हो सकते हैं, मगर कोशिश से तो दुनिया आबाद है, जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे दोस्तों ये बात याद रखें। कोई बहुत अच्छे मुहक्किक है, कोई मुमकिन है कोई बहुत बड़ा कारोबारी आदमी हो, क्या कहा, कोई बहुत अच्छा उस्ताद हो, कोई बहुत अच्छे मुहक्किक हो, कोई बहुत बड़ा कारोबारी आदमी हो, मतलब ये सलाहियतें, इनसे ज़्यादा सलाहियतें, स्किल्स आपके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती पैदा किए। अल्लाह ताला ने अपने जो कुदरत है ना, उससे कुदरत अपनी नेमत से आपके अंदर डाली है, मगर आप क्या करें, आप उसको समझ रही नहीं है। तो इसलिए कासिम अली शाह ने ये लिखा है कि हमारे नौजवान इस बात को समझे और ये सवाल को अपने अंदर पैदा करें कि मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ और क्यों। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कासिम अली शाह क्या फरमाते हैं। अखलाकियात आप में आ जाएंगी, लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि अल्लाह ने आपको कौन सी कास
صلاحیت سے نوازیے. کیا کہا؟ اخلاقیات آپ کے اندر اگر آ جائیں گے تو آپ اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس صلاحیت کس خوبی کے ساتھ پیدا کر کے بھیجا ہے. یہ آپ کو ہر حال میں جاننا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں کہ آپ ڈگری لینے کے بعد اپنی لائن تبدیل کریں, لیکن جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے کہیں وہ کام رہ نہ جائے. دیکھیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ نے ڈگری حاصل کی, پھر اپنے فار ایگزامپل آپ نے کوئی ڈگری حاصل کی کسی اور چیز میں, پھر آپ نے اپنی راستہ تبدیل کر لیا, آپ کچھ اور بننا چاہتے تھے اور آپ کچھ اور بننے والے ہیں, کیونکہ آپ نے وہ سوال جان لیا کہ میں کس چیز کے لیے, آپ نے ڈگری کسی اور چیز کے لیے حاصل کی تھی, پھر بعد میں آپ نے جانا کہ میں کسی اور چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. مگر اگر آپ نے ڈگری لی ہے پھر بھی آپ نے راستہ تبدیل کر لی, کوئی اور راستہ چن لیا, اور راستہ نہیں چن لیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھیجا. مگر یہ یاد رکھے اور یہ ذہن نشین کریں اور کہیں یہ دیکھیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے آپ کو بھیجا ہے کہیں وہ کام رہ نہ گیا, کہیں وہ کام رہ نہ جائے, کیونکہ یہ دنیا فانی ہے, دنیا چلی جائے گی. یہ ہماری موت قریب ہے, ہم نہیں جانتے ہم کبھی اس دنیا سے چلے جائیں, بٹ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہیں نہ کم سے کم وہ مقصد ہم پورا کر کے تو جائیں نا, بے مقصد ہو کے نہ جائیں. اب آگے فرماتے ہیں اگر آپ اس سارے نظام کو دیکھ کر اسی ڈگری پر چل رہے ہیں تو پھر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. مطلب آپ یہ سارے نظام دیکھ کر بھی اپنے وہی ڈگری پر رکے ہوئے ہیں تو آپ کو کامیابی کبھی نہیں ملے گی, چاہے تو کوئی اور جگہ ہو چاہے تو کوئی اور جگہ. اگر آپ اپنے ٹریک سے کریں گے, وہ کہتے ہیں نا, میرے سر ہیں, ایک سر تھے سر بلال, تو وہ کہتے تھے ہمیشہ دو کشتی کے مسافر مت بنو, کیونکہ دو کشتی کے مسافر بنو گے تو گر جاؤ گے, ایک کشتی کے مسافر بنو تو تمہارا جو راستہ منزل ہے نا تم طے کر پاؤ گے. یہ ہمیشہ فرماتے تھے, ہمیں کہتے تھے. جب آپ اپنے شوق کو ڈھونڈ لیتے ہیں آپ کو اپنا کام نہیں لگتا, کام اس کو لگتا ہے جو کام کو کام سمجھ رہا ہے, جس کے لیے کام فن ہے, عبادت ہے, شوق ہے, وہ کبھی نہیں تکے گا. تو کیا فرمایا کہ جو اپنا شوق جو ہوتا ہے نا ڈھونڈ لیتا ہے تو اس کو اپنا کام نہیں لگتا, اسے اپنا کام عبادت لگتا ہے. کام تو اس کو لگتا ہے جو کام سمجھ کے کام کر رہا ہے. کہ کام دیکھو, کام جو ہے نا وہ اگر آپ اپنے کام کو عبادت سمجھیں گے, فن سمجھیں گے, شوق, کیونکہ جب آپ کی شوق کا کام ہوگا نا تو آپ یہی سمجھیں گے. اگر آپ کی شوق کا کام نہیں ہے تو مجبوراً آپ کر رہے ہیں, صحیح ہے, تو آپ صبح 8 بجے جائیں گے, شام کو 9, رات کو 9 یا 8 بجے, شام کے 6, 7, 4 بجے واپس آ جائیں گے تاکہ کبھی اوور ٹائم لگا لیا. تو یہ کیا ہوا, آپ وہیں پر کمپنی گیس کریں, کمپنی میں کام کریں. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کب چھٹی ہوگا, کب میں جاؤں گا اپنے گھر میں, یہ وہ آپ یہ سوچیں گے. مگر کیا ہے, آپ کے خیال میں آپ کا کام ہے. آپ کا کام, آپ اپنے کام کو عبادت نہیں سمجھتے, آپ اپنے کام کو فن نہیں سمجھتے, آپ اپنے کام کو اپنا شوق نہیں سمجھتے, کیونکہ وہ آپ کے شوق نہیں ہے. جب آپ کا شوق ہوگا تو اپنے کام کو آپ شوق سے کریں گے. جو آپ کا جو شوق والا کام ہوگا نا تو وہ آپ کو ٹائم سے آؤٹ کر دے گا, ٹائم سے بالکل آؤٹ کر دے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ٹائم کیسے گزر رہا ہے, آپ کو تھوڑا سا بھی اندازہ نہیں ہوگا اس بات کا. آگے فرماتے ہیں, آگے حضرت بابا بلے شاہ جیسے صوفی کرام رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرمان لکھتے ہیں, انہوں نے فرمایا اپنے اندر جوتی مان, جوتی کے اپنے اندر دیکھو, اپنے اندر جان کو. جب آپ اپنے آپ کو تلاش کر لیتے ہیں تو سب سے پہلا تحفہ جو قدرت آپ کو دیتی ہے وہ آپ کا اپنے ذات پر اعتماد ہے. تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے اندر جان کو, اپنے اندر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے, اور اپنے آپ کو تلاش کرو. جب اپنے آپ کو آپ تلاش کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک پہلا جو تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے آپ کو عطا کریں گے, اور یہ ہوگا آپ کو اپنے آپ پر اعتماد ہوتا ہے. کیا ہے اعتماد؟ دراصل اعتماد کہتے ہیں آپ کہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں بالکل یہ کام کر سکتا ہوں, کیوں نہیں کر سکتا. دیکھیں لوگ بہت سارے ایسے کہتے ہیں
میں جب 6 اسٹینڈرڈ میں تھا تو میری ایک ٹیچر تھی, میں کسی اور اسکول میں پڑھتا تھا, تو مجھے وہ کہتی تھی تم کبھی نہیں پڑھو گے, کبھی نہیں پڑھو گے. میں تھا بھی زیرو نمبر لیتا تھا, ٹیسٹوں میں فیل ہوتا تھا. تو جب میں نے اسکول چینج کر لیا, جب میں 7 اسٹینڈرڈ سے پہلے, جب میں چاہتا تھا 7 اسٹینڈرڈ میں جاؤں, پھر دوسرے اسکول میں گیا, تو وہاں پر مجھے دوبارہ 6 اسٹینڈرڈ میں لیا, میرے 6 اسٹینڈرڈ پڑھنے میں راضی ہو گیا. تو وہاں مجھے ایک ٹیچر ملی, تو انہوں نے کہا بیٹا اپنے اوپر اعتماد رکھو کہ تم یہ کر سکتے ہو. تو ان کی جو بات تھی نا میرے ذہن میں ایسے فٹ آ گئی نا, قسم سے میں آج تک اپنے اوپر اعتماد کرتا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, یہ کروں گا تو بالکل ہو جاتا ہے. ایک بات, اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے پھر بھی آپ کو ناکامی ملی, مگر اگر ناکامی ملی مگر آپ کو کیا بولتے تجربہ تو ہو گیا نا, وہ جو کام آپ کرنے والے تھے اس کا تجربہ تو ہو گیا. تو اس کا مطلب یہی کہ اپنے اوپر اعتماد رکھنی چاہیے تاکہ ہم ہر حال میں یہ کام کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے, اللہ چاہے تو ہم کر سکتے ہیں, اور ہمیں اپنے اوپر اعتماد ہے, بالکل 100% اعتماد میں کر سکتا ہوں یہ کام. مگر ایک دوسری بات, صحیح ہے, میں کر سکتا ہوں, یہ اعتماد ضرور رکھیں. اب دوسری بات دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں آگے. قدرت کی ہر چیز کو پتا ہے کہ میں کس کے لیے ہوں, کس چیز کے لیے بنا ہوں. فور ایگزامپل آپ سورج کو ہی دیکھ لیں, سورج روشنی دینے کے لیے بنا ہے. کبھی آپ نے سورج کو اندھیرا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں, سورج کرن ہو وہ بات دوسری ہے, مگر کبھی سورج کو آپ نے خوشبو دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی سورج کو آپ نے ہوا دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں نا, کیونکہ اس کا کام ہے روشنی دینا, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, روشنی دے رہے ہیں. اب خوشبو کیا کہتے ہیں, پھول ہے, پھول خوشبو دیتے ہیں. کبھی آپ نے پھول کو روشنی دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی ہوا دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں, وہ کیا کرتا ہے, خوشبو دیتا ہے, اس کا کام ہے خوشبو دینا. اب کیا بولتے ہیں, دریا پانی کو بہاتا ہے, اس کا کام ہے پانی کو اپنے اندر سمیٹنا, پانی کو اپنے اندر رکھنا, یا پانی مطلب وہ پانی کی مرکز ہے. دریا جو ہوتی ہے پانی کی مرکز, ہم دوسرے الفاظوں میں پانی کی مرکز ہی کہہ لیں تو اچھا ہے. تو دریا نے کبھی آپ کو روشنی دی ہے؟ نہیں. دریا نے کبھی آپ کو خوشبو دی ہے؟ نہیں. دریا کا کام کیا ہے, پانی کو اپنے اندر رکھنا. پانی تو ہر کسی کا ایک ایک کام ہے, وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا کام پورا کریں. اب آگے کہتے ہیں یہ آپ کی چھوٹی سی زندگی ہے, دوبارہ اس دنیا میں آپ کو نہیں آنا. یہ بات غور سے سنیں, زندگی ایک بار ملتی ہے. آپ بہت سن چکے ہیں یہ بات, اب بہت سن چکے ہیں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. واقعی میں زندگی ایک ہی بار ملتی ہے, مگر ہم لوگ سنتے ہیں مگر وہ بات کے اوپر یقین نہیں کرتے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور یہ دنیا فانی ہے, ہمیں جانا ہے ایک وقت. تو ہم اس دنیا میں ایک بار آئے ہیں تو ایک ہی بار چلے جائیں گے, دوبارہ نہیں آئیں گے. صحیح ہے, پھر ہم آ ہی نہیں سکتے اس دنیا میں. آپ کو ایک بار موقع ملا ہے, یہ جو آپ کو زندگی ملی ہے یہ آپ کو ایک بار موقع ملا ہے. یہ آپ کی جتنی زندگی ہے آپ کے پاس بہت بڑی موقع ہے کہ لہٰذا آپ اپنے اندر یہ سنجیدہ سوال پیدا کریں کہ میں کون ہوں, میں کس لیے ہوں, میں کیوں ہوں. دیکھیے اگر ہم یہ سوال پیدا کر لیتے ہیں کہ میں کون ہوں, میں کس چیز کے لیے ہوں, اور میں کیوں بنا ہوں اس دنیا میں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا ہے, میرے اندر کیا صلاحیتیں ہیں, کیا اسکلز ہیں, تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کیا سے کیا کر سکتے ہیں. ہم سمجھ سکتے ہیں جب ہم سمجھ لیں گے, جب ہمیں یہ سوال کا جواب ہمیں ملے گا, جب ہم اسے اپنے اندر پیدا کریں گے یہ سنجیدہ سوال کو, جب اس کا سوال ہمیں ملے گا تو ہم اپنی کامیابی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے. یہ میرے بات یاد رکھیں کہ ہم ہمیشہ اگر سیڑھیوں کے اوپر بھی چڑھیں تو پہلا قدم رکھیں گے پہلے اسٹیپ پہ, پھر دوسری سیڑھی, پھر تیسری سیڑھی, پھر چوتھی سیڑھی, ایسے آہستہ آہستہ بڑھیں گے ہم. اب آپ کریں, میں اوپر جاؤں گا. ارے بھائی جاؤ نا, صرف کہنے سے کون سے پہنچ سکتا ہے, میں جاؤں گا. جائیں تو صحیح, ہم تب پہنچیں گے جب ہم کوشش محنت کریں گے. جو محنت ہوگی, کوشش ہوگی تو کامیابی ملے گی. ٹائم لگے گا, تو ہر چیز اپنے وقت پہ اپنے اسٹیپ سے ہوتا ہے.
स्टेप बाय स्टेप हम कोई काम करते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप ना करें तो अब सीढ़ियों में हम जंप लगाते जाएं तो हमारी पाँव फिसल गई, हम गिर गए, हमारी पाँव ही टूट जाएगी, तो हम आगे बढ़ने के काबिल रहेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं, हम वहीं पर रुक जाएंगे, फिर हमें दूसरे आके उठाएंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम सीखेंगे। अभी इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने पहले टॉपिक यहीं पर हमारा वाइंड अप होता है, क्योंकि हमारा पहला मज़ामीन यही है। तो मैं यही कहना लास्ट में चाहता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये मैंने पहली मज़ामीन आप लोग के साथ शेयर किए। अब इंशाल्लाह फिर मैं दूसरी मज़ामीन आप लोग के साथ शेयर करूँगा। ऐसे चलते चलते हम एक एक मज़ामीन जब तफसील से पढ़ेंगे, तफसील के साथ शेयर करेंगे, मैं जब तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूँगा तो आप लोग सीखेंगे। और हमेशा सीखने की कोशिश करें और हर काम प्रैक्टिस के साथ हो। लोगों को बहुत मसले होते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं, अमल नहीं करते। हाँ होता है, अमल करना थोड़ा मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि सुनो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मगर आप लोगों को ये नहीं करना है। ये वो लोग कहते हैं कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो, वो बेवकूफ होते हैं। दरअसल एक कान से अगर सुनोगे दूसरे कान से कैसे निकालोगे भाई? एक कान और दोनों कानों के बीच में तो दिमाग आ रहा है, ये 1.5 kg का, ये हमारा ब्रेन आ रहा है, वो तो यहाँ चले जाएंगे। मगर हम ब्रेन से फिर क्या करते हैं? डिलीट करने की कोशिश करते हैं। प्लीज इग्नोर ना करें ऐसी बातों को। खासतौर पर मेरे एज के जो बच्चे हैं, मेरे एज के जो लड़के हैं, यंग लड़कियां, सब ये सुने और समझने की कोशिश करें। अपने आप को जाने, अपने आप को अभी से पहचानने की कोशिश करें, अपने आप को जानने की कोशिश करें कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में आखिरकार क्यों भेजा है। मुझे अगर भेजा है जिस काम के लिए, तो मैं वो काम यहाँ से करके जाऊँ। और हमेशा जिसका आप जब ये इसका जवाब आप लोग को मिलेगा ना कि मैं कौन हूँ, तो तब आप लोग क्या करोगे जो आप लोग का काम होगा, उस काम को इबादत समझ के करो, उस काम को फन समझ के करो, उस काम को शौक समझ के करो, तो आपकी कामयाबी मुक़द्दर होगी। शुक्रिया। आज हम अपना आज का वीडियो यहीं तक वाइंड अप करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।